نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ بڑی شانوں والے، ایک صحابی کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ ہمارے صوفیاء تصوف میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ تیرا تو فقر فقر ابو ذر ہے، یعنی جن کو صحیح درویش کہتے ہیں نا، صحیح درویش۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے دو ہی تو بندے ہیں جو رب کے رستے میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور کون سے؟ فرمایا ابو ذر غفاری ہے اور دوسرے علی المرتضیٰ ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے یہ نا مسلمانوں میں سے چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں، شروع سے ایک سلیم الطبع آدمی، کچھ لوگ طبع بڑے نفیس ہوتے ہیں، طبع نہیں، اللہ کی طرف سے شروع سے ہی۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو غفار وہ رہزنی کرتا تھا، لوگوں کو لوٹ لیتا تھا، شروع میں یہ کام کیا لیکن جب کچھ لوگوں کی چیخیں کانوں میں گئیں تو چھوڑ دیا، فرمایا نہیں یار طبیعت نہیں مانتی، اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی بتوں کی پوجا چھوڑ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے آپ عبادت تو کرتے تھے پر منہ کدھر کرتے تھے؟ فرماتے تھے جدھر وہ کرا لیتا تھا کر لیتے تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک شخص ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کا نام انیس تھا، پتہ کر کے واپس آئے، بھائی کہنے لگے ابو ذر، ان کا نام جندب ہے، اصل میں ذر ان کے بیٹے کا نام ہے اور کنیت سے زیادہ معروف ہیں، ابو ذر غفاری کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، صلہ رحمی کا پیغام دیتے ہیں، لیکن لوگ سارے مخالف ہیں۔ یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے، اسے نہ کاؤنٹ کیا کریں۔ لوگوں کی ترجیحات بدلتی ہیں، صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ، اسے نہ کاؤنٹ کریں۔ انہوں نے اس بات کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ لوگ ان کے جو ہیں نا وہ مخالف ہیں سارے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کے پتہ کروں گا۔ کہتے مکہ شریف آیا تو کسی ایسے آدمی سے پوچھ بیٹھا، میں تو کچھ اور سمجھا تھا وہ کچھ اور نکلا۔ مکے والوں نے بڑا مارا، مکے پہنچ کے پہلی جو چیز ملی وہ مار کھانے کی تھی۔ اب میں ڈرتے کسی سے پوچھتا ہی نہ، بھوک بھی بڑی تھی، رہنے کو جگہ نہیں تھی، حرم شریف میں لیٹا رہتا تھا۔ میرے نصیب دیکھو، مجھے ایک شخص نے آ کے ہلایا، کہنے لگے اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے، آپ کوئی پردیسی ہیں، آپ کا اپنا مہمان نہ بنا لوں؟ تو میں نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ کتنے مولا کائنات گھر لے گئے، کھانا بھی کھلایا، جگہ بھی دی، سونے کو خدمت بھی کی، لیکن چونکہ میں تو پہلے ایک سے پوچھ کے مار کھا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا نہیں میں کدھر آیا ہوں۔ رات رہے، اگلی رات بھی رہے، لیکن میں نے بتایا نہیں میں کس کام آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خود ہی مولا علی نے پوچھا بتا سکتے ہو کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا راز رکھ لو گے؟ فرمایا بڑا کشادہ سینہ دیا رب نے مجھے، تو بات تو کر، کہنے لگے یار میں تو محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بے نیاز لوگوں میں سے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری۔ میں حضور کی زیارت کے لیے، حضرت علی کہنے لگے سویرے لے چلوں گا۔ انسان بزدل نہیں ہوتا، ہر انسان بزدل نہیں ہوتا، اور بلا وجہ ٹکراؤ کی پالیسی بنا لینا یہ بھی سیانے لوگوں کا کام نہیں۔ حکمت کے تقاضوں کے مطابق چلنا یہ بھی دلیر لوگوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے صبح لے کے چلوں گا پر حالات ٹھیک نہیں، شرارتی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر کوئی شرارتیوں کا ٹولہ ملا نا جو کھڑا ہوگا جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کی طرف کون کون جا رہا ہے، تو میں نیچے جھکوں گا جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے چلتے رہنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کہتے ہیں اس ترتیب سے حضرت علی مجھے لے کے گئے، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ مولا علی کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ سوال کرتے تھے پر یہ شروع سے سلیم الطبع تھے، مجھے کہہ لینے دینا، انہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ لمبے سوال کرتے ہی نہیں، مان جو لیا تو لمبے سوالوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوال کرتے تھے پر ابو ذر نے 2-3 باتیں پوچھی اور آگے جا کے کہنے لگے حضور ہاتھ بڑھائیں مجھے کلمہ پڑھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، فرمایا باہر جا کے نا ابھی ذکر کرنا کہ تم مسلمان ہو گیا، یہ ماریں گے۔ عرض کی حضور انہیں مارنے دے، میں آیا بھی مار کھا نہیں ہوں، انہیں مارنے دے نا۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، داغ دل بھی نے کہا تھا پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ مار ہی تو کھانے آئے ہیں، مارنے دے، کرنے دے، زور جتنا لگانا ہے لگانے دے۔ باہر جا کے اعلان کیا، مکے والوں نے مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ تم نے گزرنا بھی ہے ان کے علاقے سے، بنو غفار سے، پھر ان کا پتہ بھی ہے یہ لوگ بڑے سخت ہیں، پھر چھوڑا۔ تب بڑے جلالی تھے، زاہد مزاج تھے، فرماتے تھے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سارا صدقہ کرو۔ کنز کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا، صرف حضرت صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، باقی حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی کھڑا کر کے کہہ لیتے تھے یہ مال کیوں رکھا ہوا ہے خزانے میں، بانٹ دے کیوں نہیں سارا؟
اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو باقاعدہ کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی. وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مال دولت جمع نہیں کرنی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بھی بڑی شانوں والے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جب زکوٰۃ فرض کی تو مال جمع ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، جب فطرانے کا کہا تو مال ہوتا ہے تو فطرانہ آتا ہے نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر آپ اعلیٰ بات کر رہے ہیں تقوی کی، سارا بانٹو. تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے چلو ٹھیک ہے تمہاری بھی بات مان لیتا ہوں، پر یہ بتاؤ مدینے والے کا اپنا طریقہ کیا ہے؟ کہ بھائی حضور کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو فرمانے لگے پھر اس رستے نہ چلے جو رستہ مدینے والے رسول کا ہے. اور حضور سے، نبی پاک سے عشق کرتے بڑا کھل کے. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے. کلمے پڑھنے کے بعد چونکہ طبیعت جلالی تھی تو حضور نے بھیج دیا، فرمایا واپس جاؤ اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. واپس گئے، بھائی کو مسلمان کیا، والدہ کو مسلمان کیا، قبیلہ سارا مسلمان کیا، وہی رہے. ہجرت مدینہ کے بعد آئے تبوک کے موقع کے قریب، اور حضور نے صحابہ صفہ میں رکھ لیا. نوکری کرتے مدینے والے رسول کی، دلیر آدمی تھے، بڑا قبیلہ تھا، پر ڈیوٹی کرتے، ڈیوٹی خدمت کرتے. ایک بیٹا تھا زر اس کا نام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی تم نے میرے نبی پاک کے اونٹ چرانے. ڈاکو آئے تو صاحبزادہ اونٹوں کی اونٹنیوں کی حفاظت کرتے شہید ہو گیا. اور یہ انوکھا بندہ ہے جس نے شرط لگائی تھی کہ میں نے کالی سیاہ رنگ کی عورت سے شادی کرنی. انوکھا بندہ ہے. ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا، بیٹا شہید ہو گیا. بیوی سے کہا تم نے نبی پاک کے گھر میں خدمت کرنی ہے، حضور کے گھر والوں، اور میں نبی پاک کی نوکری کروں گا. حضور کی خدمت کرتے، ہر وقت خدمت میں رہتے. اور حضور جب آتے نا، صحابہ صفہ میں یہ شامل تھے جو لوگ دین سیکھتے، حضور جب آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت ابو ذر غفاری کا پوچھتے، بلائیں. اور جب بات کرتے حضور تو بار بار ان کو مخاطب کر کے بات کرتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے اتنا پیار کہ ہماری بھی مشکل حل کر دی. ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی سے پیار بڑا ہی کرے پر اس جیسے عمل نہ کر سکے، کوشش کرے کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نا جی پیار بڑا، عمل بھی تو کرو نا. بھی کرنا چاہیے، پر انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو ہی جاتی ہے. اب ہم عمل نہیں کر سکتے تو تم ہمیں پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ مہربانی کرو، پیار تو کرنے دو نا. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور پیار بڑا کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے تو حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پیار سچا کرے، اللہ قیامت کے دن جس سے محبت کرے گا نا اس کے ساتھ ہی دونوں کو اکٹھا فرما دے گا. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا، حضور پھر مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، رب سے بھی بڑا پیار ہے. فرمایا فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے جائیں گے. اتنی محبت رسول پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی نوکری کرنا. ایک دن خدمت کرتے کرتے سو گئے. حضور مسجد میں آئے پتہ کرنے کہ ابو ذر آرام کر رہا ہے. یہ بھی مزہ ہوتا ہے، خیال رکھنا اپنے درویشوں کا، کیا کھایا کیا پیا کہاں سوئے. حضور رات کو آئے، یہ سوئے ہوئے تھے. فرماتے حضور نے میرا انگوٹھا ہلایا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، حضور بھی میرے پاس بیٹھ گئے. تو میں ابو ذر بڑا پیار کرتے ہو، سونے آپ کو پتہ ہی ہے. کہا یار تو بڑی نوکری کرتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن تجھے میری مسجد اور میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو اس کی حضور کسی کی طاقت ہے مجھے آپ کے شہر سے نکالے؟ میں تلوار نکال لوں گا. تو نبی پاک نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں تمہیں بھیجا جائے چپ کر کے چلے جانا. حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اللہ تیری اور میری ملاقات نہیں کرا دیتا، یعنی وصال تک. یہ واحد شخص ہیں کہ حضور کے وصال ظاہری کا وقت آ گیا تو فرمایا کوئی میرے ابو ذر کو بلاؤ. جب یہ آئے تو حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ جھکے نبی پاک کی طرف، حضور میں حاضر ہوں. تو حضور نے پکڑ کے سینے کے ساتھ لگایا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرنے لگے حضور مجھے صوبے کا گورنر بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا ابو ذر میں عہدے پسند نہیں کرتا، تو تمہیں بھی میں کہتا ہوں عہدہ نہ لینا، تمہیں بھی کہتا ہوں عہدہ نہ لینا. فرمایا ابو ذر میں جو چیز اپنے لیے پسند کروں گا تمہیں بھی اسی کا مشورہ دوں گا. تم بندے اچھے ہو پر یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے. بڑے زاہد آدمی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس طرح نبیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. حضرت عیسیٰ دیکھیں نا، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عظمت نبیوں کو دی. جناب سلیمان علیہ السلام کا تو تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، جن تک تابع دار تھے. اور نبیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں جن کے پاس گھر بھی کوئی نہیں، شادی بھی کوئی نہیں کی، اینٹ سرانے رکھ کے تکیہ بناتے. ایک ان کے پاس کنگھی تھی اور ایک پیالہ تھا. دیکھیں جو بندہ نیک ہو نا وہ بھی نیک ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ اپنا تقوی مسلط نہیں کریں گے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی مخلص ہو کے کر رہے ہیں. حکومتیں جو چلانی ہیں تو وہ کس نے چلانی ہے؟ اگر نیک بندے نہیں آئیں گے تو غلط لوگ آئیں گے، قوموں پہ ظلم کریں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو مسلط کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مسلط نہیں کریں چیزوں کو.
آپ جو کر سکتے ہیں، جو راستہ آپ کو صحیح لگتا ہے اختیار کر لیں، یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے، یہ سارے راستے واضح کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، کنگھی بھی خیرات کر دی۔ دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے، تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے گی۔ ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے، فرمایا پیالہ بھی رہنے دو، اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے، ان کو دیکھے، یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں۔ ساری زندگی دولت کو، مال کو پسند نہیں کیا۔ جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے، تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا۔ 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے، میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے۔ فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے، میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے، میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے، میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے، اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہر بندے کے گھر میں مال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں سے کیا خرچ کرے غریبوں پہ۔ عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا ہے، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد، جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ بندے، کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح۔ فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے۔ حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے ہاتھ بھی وہی ہیں یار، کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے، نہ کر کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں
जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या जरूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुंचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज लोगों की जुबानें शहद से ज्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी गरीबी खत्म हो गई है, गुर्बत मिट गई है सारी, क्यों लोग माल बनाते हैं। एक और आपकी क्लास फेलो थे जो बसरे के गवर्नर बने, अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह ताला। एक साहब से मुलाकात हुई, जनाब नाफे ताई उनका नाम था। तो अबू ज़र गिफारी से वो बड़े शौक से मिलने आए, हुजूर के सहाबी समझ करके। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो, कहा मैं तो बसरे का रहने वाला हूँ। फरमाया वहां मेरे एक क्लास फेलो हैं अब्दुल्ला बिन आमिर, का वो तो आजकल गवर्नर हैं। फरमाया मेरा एक पैगाम दे दोगे उसको जाके, तो हुजूर दे दूंगा। फरमाया उससे जाके कहना तो गवर्नर बन के भी जिंदा ही है, और मैं पानी का प्याला पीता हूं, खजूर खाता हूं और रब की इबादत करता हूं, मैं भी तो जिंदा ही हूं ना, तू भी जिंदा ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और मैं खजूर खाता हूं, पानी का प्याला पीता हूं, मैं भी तो जिंदा हूं ना। अल्लाह अकबर। नाफे ताई कहते हैं इस पैगाम की समझ नहीं आई, लेकिन मैं लेके गया। अब्दुल्ला बिन आमिर से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी एक पैगाम देना है, तो उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। जब मैंने बताया ना कि हज़रत अबू ज़र गिफारी का पैगाम है, तो उन दोनों आंखें खोल दी, कहने लगे जल्दी बताओ उन्होंने क्या कहा है। फकर और दरवेशी के रास्ते पे चलने वालों के इमाम सैयदना अबू ज़र गिफारी ने क्या कहा है। तो कहते हैं मुझे पास बिठा लिया, शफकत फरमाई, कहने लगे अब बताओ उन्होंने क्या कहा है। तो अर्ज करने लगे उन्होंने कहा है कि तू गवर्नर है, तू भी जिंदा है, और मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, रब को याद करता हूँ, मैं भी तो जिंदा ही हूं ना। कहने लगे एक दफा फिर कह, कहा उन्होंने कहा था कि मैं खजूर खाता हूँ, पानी पीता हूँ, इबादत करता हूँ, मैं भी तो जिंदा। कहा एक दफा फिर कह। कहते हैं तीसरी दफा कहा तो वो इतना रोए कि उन्होंने चादर में मुंह छुपा लिया। कहने लगे यार वो ठीक ही कहता है, वो सही कहता है, इतना माल, इतने ओहदे, इतनी चीजें, इतना कुछ जमा करके रखा है, इनका हिसाब देना, इन चीजों की अल्लाह के हुजूर क्या उज़र पेश करेंगे, किस तरह रब की बारगाह में बताएंगे, क्या वजह थी, किन चक्रों में हमने जिंदगी गुजार दी। सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हयात मुबारका सारी की सारी फरमाते थे कि हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा। वो खास सादगी, वो खास, और पता मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया, फरमाया मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं 4 लोगों से प्यार करूं। अल्लाह अकबर। काश कभी आप इस हदीस के जुमलों को समझें। और यार अल्लाह ने हुक्म दिया है, महबूब प्यार करे। हुजूर किस से, तो पहले 3 मरतबा नबी पाक ने एक ही शख्स का नाम लिया, फरमाया अली से, अली से, अली से, फिर फरमाया अबू ज़र गिफारी से, फिर फरमाया जनाब मिक़दाद से, फिर फरमाया सलमान फारसी से। रब ने मुझे कहा इनसे प्यार करो। हजरत अबू ज़र गिफारी तो भूख के मौके पर ना ऊंट पे बैठे थे, पीछे रह गए, ऊंट पर बैठे थे तो पीछे रह गए। ऊंट सुस्त था, थक गया, चल नहीं रहा था। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो उसे ले गए एक गांव में कि ऊंट बीमार हो गया, उसका इलाज कराया, लेकिन जब वो ठीक ना हो सका ना तो ऊंट वहीं छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जरूर पहुंचना है मैदान तबूक में, तो जो सामान था वो सारा पुश्त के रखा और अकेले ही चल दिए, तने तनहा और पैदल। सामने से गर्द उड़ती हुई नजर आई तो लोगों ने कहा हुजूर पता नहीं कौन आया है। फरमाया तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है ना, अबू ज़र गिफारी आया है, अबू ज़र गिफारी आए। फिर हुजूर ने फरमाया यमशी वाहिदा व यमूत वाहिदा व युबास वाहिदा। फरमाया ये तन्हा चलते हैं, ये तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, तन्हा ही उठाए जाएंगे, तन्हा तन्हा चलते हैं, तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, इंतकाल तन्हा ही उठाए जाएंगे। जो बहुत ज्यादा सख्ती करने लगे सहाबा पे, बहुत ज्यादा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि आप अपने मिजाज के लिहाज से तो दुरुस्त हैं, पर जो चीज़ आप तारी करना चाहते हैं, जब शरीयत गुंजाइश देती है तो आप क्यों इतनी सख्ती फरमाते हैं। तो फरमाने लगे ठीक है, फिर मुझे रब्जा जाने की इजाज़त दे दो। रब्जा एक बस्ती थी, जंगल था, वहां कोई आता जाता नहीं था, असी किसे देखो जो नहीं चला गए तो ना कुछ हड्डा कर दी। हुजूर ने कहा था ना यमशी वाहिदा, तो अकेला चलेगा, रब्जा चले गया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने कहा ये कुछ बकरियां ले जाओ, दूध पी लिया करना। फरमाया उस्मान मुझे माल की तो जरूरत पहले दिन से ही कोई नहीं,
मुझे तो रब रसूल की ज़रूरत है, उनकी करम नवाजियाँ मेरे साथ रहती हैं। तशरीफ ले गए, वहाँ तन्हा खजूर के खुश्क टुकड़े खाते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते। बड़े बड़े लोगों ने आके कहा कि अबू ज़र आपकी बड़ी शान है, हमारे साथ चलें। फरमाया छोड़ो, कहाँ मंशूर हम और कहाँ हंगामे मोहब्बत के, एक हुजरे में रहते हैं, खुदा को याद करते हैं, जरूरत कोई नहीं, जहां हूं ना वहां मैं ठीक हूं, हाजत नहीं। विसाल का वक्त आ गया, दुनिया से जाने का टाइम आ गया, अकेले हैं, बीवी है और बेटी है, जंगल का इलाका है, हज हो गया, रास्ते बंद हो गए, बीमार हो गए। अपनी अहलिया को बुला के कहने लगे अब मैं बचूंगा नहीं, अब जाने का वक्त आ गया। मैंने फकीरी जो हुजूर की देखी थी उसमें मैंने वक्त गुजारा है, और देख मैं जा भी फकीरी मेरा लै सजदा सा तोड़ नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, अब जाने का वक्त है। तो इस तरह करना, अगर तेरे पास कोई कपड़ा हुआ तो मुझे कफन दे देना, ना हुआ तो अल्लाह के सुपुर्द कर देना। कहा हम 2 औरतें, जनाजा, गुस्ल, कफन। फरमाया रब जमात भेजेगा मेरे लिए, लोग आएंगे, मेरे नबी पाक ने मुझसे वादा किया था, आएंगे ना लोग। तो अहलिया कहने लगी अबू ज़र आपको कैसे पता है कि आप इस सहरा में इंतकाल कर जाएंगे, अल्लाह शिफा देने वाला है। फरमाने लगे हम 3-4 लोग बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया था तुम में से एक शख्स सहरा में अकेला इंतकाल कर जाएगा। वो मेरे जितने बाकी साथी थे वो सारे इंतकाल कर गए, मैं अकेला ही बचा, मुझे पता है वो मैं ही हूँ, तो तुम देखना तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा गुस्ल कफन के लिए। आपकी अहलिया कहती हैं कि मैं उठी, कभी दौड़ के मैं बाहर जाती, सड़क पे जाके देखती कोई गुजर रहा है, फिर मैं आके कहती हज खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, कौन आएगा जंगल में। फिर मैं आके उनकी तीमारदारी करती, फिर उठ के जाती, फिर मैं आके तीमारदारी करती। अचानक मेरी नजर पड़ी तो एक छोटा सा काफिला आ रहा था, उस काफिले में चंद लोग थे और सबसे बढ़कर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी थे। मैंने उनको इशारा किया तो वो दौड़े आए, कहने लगे बहन क्या है। मैंने कहा यहाँ एक शख्स है, तुम्हारी थोड़ी सी जरूरत है उसको। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे कौन है बीबी। कहते हैं मैंने कहा कि वो अबू ज़र गिफारी है। कहते तड़प के रोए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तड़प के कहने लगे अबू ज़र मेरे नबी पाक का प्यारा, मेरे माँ भी उस पे कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान, किधर है जल्दी बताओ। कहते मैं ले आई, 4-5 लोग थे वो। तो सैयदना अबू ज़र गिफारी कहने लगे अब्दुल्ला मेरा विसाल हो जाएगा, लेकिन याद रखना मेरी बीवी के पास कफन के लिए कपड़ा मौजूद नहीं। लै सजना सा तोड़ ही नहीं पाई, जान भी दिती तेरा तेरे, कफन के लिए कपड़ा नहीं है। लेकिन तुम में से ना वो बंदा कोई कपड़ा ना दे जो कभी किसी सरकारी ओहदे पे रहा हो, वो बंदा मेरे कफन के लिए कपड़ा ना दे किसी सरकारी ओहदे पे रहा हो। एक अंसारी जवान कहने लगा अबू ज़र मैं कभी किसी ओहदे पे नहीं रहा, अगर आप मेरी चादर कबूल कर लें कफन के लिए तो मैं ठीक है। मैंने ना हुजूर के तरीके पर जिंदगी गुजारी है, चुप करके मेरा जनाजा पढ़ देना और मुझे कहीं और ना लेके जाना, असी किसी दे कुछ नहीं लग दे, तो ना कोई साड़ा दर्दी, ये नहीं किसी सहरा में जंगल में नहीं, कोई कब्र खोद के मुझे दफन कर देना, मुझे जाने नहीं है किसी जगह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने जनाजा पढ़ाया, और इस दरवेश को जो 5वें या चौथे मुसलमान है इनको वहां दफन किया। जब खबर पहुंची ना मदीने, तो सबसे ज्यादा आंसू मौला अली ने बहाए, सबसे ज्यादा हजरत अली ने। लोगों ने कहा इतना क्यों रोते हो। फरमाया 2 ही तो बंदे थे जो अल्लाह के रास्ते में किसी की परवाह नहीं करते थे, अब एक ही रह गया है। कहा हुजूर क्या मतलब। फरमाया 2 ही थे, एक अबू ज़र और एक अली, अब अकेला अली तो रह गया, वो छोड़ के चले गए। हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस अजीम शख्स का नाम है, सरदार कबीले से ताल्लुक था, बड़े बहादुर थे, पर हुजूर को फकीरी में देखा तो फिर जिंदगी उसी फकीरी में गुजार दी, उसी फकीरी में, उसी तरीके में वफा करके ना उसी रंग में गुजार दी, उन्हीं नक्शों पे रहे। अगरचे जायज था, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़ा माल था, हुजूर ने उनको जन्नती कहा, उनके पीछे नमाज पढ़ी, सब ठीक था, पर फरमाते थे यार मैं इनकार नहीं करता, पर मेरे नबी ने फकीरी की, हुजूर ने एक वक्त खाया एक वक्त भूख काटी, तुम किस तरह भर भर के पेट खाते हो, तुम किस तरह इतनी आसानियां देखते हो। हज़रत अबू ज़र गिफारी फरमाते थे मुझे मेरे नबी पाक ने 6 बातों की वसीयत की थी, अपने बच्चों को बताते थे, दोस्तों को 6 बातों की हुजूर ने वसीयत की थी। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया था अबू ज़र मिस्किनों से मोहब्बत करते रहना। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब भी देखना नीचे वालों को देखना, ऊपर वालों को ना देखना।
मालदारों जागीरदारों पे तवज्जो न करना, ज़हन खराब होगा, नीचे देखना, गरीबों की तरफ तवज्जो रखना। तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हर हाल में हक बात कहना, अगरचे वो कड़वी हो। चौथे नंबर पे मेरे महबूब ने फरमाया क्या दिया है, और भाई सीधी सी बात है, लोग कहते हैं भाई जितना दोगे उतना मिलेगा ना, कि जितना गुड़ पावांगे जी, अल्लाह के रास्ते में जिस प्यार से पहुंचोगे रब भी उस शान से अता फरमाएगा। लेकिन हमारा स्टेटस ये है कि अल्लाह के रास्ते में जब कोई चीज पेश कर दिया तो वो अगर तो कोई रह गई, कोई बच गई। कई दफा बच्चा लोग अपना लेके आते हैं, कहते हैं हज़रत साहब ना स्कूल पढ़ता है ना कोई काम सीखता, इसे हाफिज बना दे। तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा निकम्मा नहीं मिला था। फिर कहते हैं मौलवी बड़े निकम्मे हो गए। कभी किसी ने दाखिल कराया फर्स्ट ईयर में, जो बच्चा आप मैट्रिक जो है वो फर्स्ट डिवीजन में पास करे उसको लाते हैं लोग मदारस में, नहीं लाते, मिजाज नहीं हमारा, तबीयत नहीं, इस बात को समझते नहीं। जो बच्चा नेक हो, परहेजगार हो, मुस्बत सोच वाला, उसे लाए दीन। जो बच्चा बड़ा आला क्वालिटी बेहतरीन नंबर हासिल करे उसे लाए, फिर देखे दीन आपको शानदार मुजाहिद अता करे। लेकिन यहाँ माहौल ये है कि जो कहीं नहीं चलता उसको मदरसे ले आओ, ठीक है, फिर वो 5-6 साल मदरसे की रोटी शोटी खाता है, रहता है। इस तरह की सूरतें लोगों को बताती। हजरत आयशा ने रवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो क्या फरमाता है कोई माफी मांगने वाला, अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ। आप क्या लगता है, मुझे कभी कभी ये लगता है कि रब फरमाता है कि रमजान से 15 दिन पहले पक्की सच्ची तौबा कर ले।